پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا و مولانا محمد وعلا آل محمد وبارک وسلم صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سب سے پہلے میں اپنے بڑے بھائی قبلہ سید علی پاشا قادری کا دل کی عطا گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اس فقیر کو چند باتیں عرض کرنے کا موقع عنایت فرمایا۔ میں بات کو طول نہ دیتے ہوئے آپ کی خدمت میں ایک بات نظر کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے آپ کو وہ پیر کامل عطا کیا کہ جس نے آپ کو دو بڑے دامن عطا فرمائے۔ ایک تو دامن اس ذات کا ہے جسے مولا علی کہتے ہیں، اور دوسرا دامن اس ذات کا ہے جسے غوث جلی کہتے ہیں، اور جسے یہ دونوں دامن مل جاتے ہیں پھر وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوتا ہے اور انشاءاللہ حشر میں بھی کامیاب ہوتا ہے۔ عزیزان محترم، ہمارے اور آپ کے مرشد گرامی سرکار سید کاظم پاشا رضی اللہ تعالی عنہ، جن سے خانقاہ عالیہ قادریہ کا بڑا ہی گہرا تعلق رہا، اور میں آپ کو ایک بات عرض کروں کہ حضرت ہم سے اپنے بیٹوں کی طرح محبت فرمایا کرتے تھے۔ مجھے اچھی طرح وہ دور یاد ہے کہ جب میں زمانہ طالب علمی میں تھا اور درمیان میں کبھی ڈیسا آنا ہوتا اور حضرت کا پروگرام بھی ہوتا تو حضرت 2 گھنٹہ اپنے سامنے بٹھا کر میری تربیت فرمایا کرتے تھے، اور آج یہ جو فکر اور جو کچھ میں آج اس مقام پر ہوں اس میں حضرت کی تربیت ہی کار فرما ہے۔ عزیزان محترم، ایک واقعہ سنجیدگی کے ساتھ طرز خطابت سے ہٹ کر میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ جالور کی سرزمین پر راجستھان کا ایک علاقہ، ایک مشہور شہر ہے، جی وہی سنا جو تعلق تھا میرے تایا حضور قبلہ سید اصغر القادری اور بھائی جان بابا علی رحمت الرضوان اور سیدی کاظم پاشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، وہی تعلق میں آپ کو سنانے لگا کہ محبت کس انداز میں آپ فرمایا کرتے تھے۔ جالور کی سرزمین پر پروگرام تھا قبلہ، ملاقات ہوئی، میرے تایا حضور نے حضرت کو ڈیسا آنے کی دعوت، تو حضرت نے کہا کہ بھائی جان پھر کبھی آ جاؤں گا۔ حضرت نے بڑا اصرار کیا کہ نہیں حضور، جب یہاں تک آ ہی گئے ہو تو چند گھنٹوں کا اور سفر ہے، زحمت فرما لیں اور میری خانقاہ میں تشریف لیں۔ بہرحال محبتیں تھیں، سرکار نے دعوت کو قبول کیا اور رات ہی میں پروگرام کر کے ڈیسا کے لیے روانہ ہو۔ سرکار خوب تھکے ہوئے تھے اور تھکاوٹ آپ کے چہرے سے دکھائی پڑ رہی تھی، تو تایا حضور نے کہا کہ سرکار آرام فرما لیں، انشاءاللہ جب بھی آپ بیدار ہوں گے ناشتہ ہوگا، اس کے بعد بات چیت ہوگی۔ چونکہ سرکار کے اس وقت بھی ڈیسا میں کافی مریدین تھے، تو بہرحال بات طے ہو گئی۔ نماز فجر کے بعد
سرکار آرام کے لیے اپنے حجرے میں گئے. میرے تایا حضور نے حضرت کے لیے بستر کا انتظام کیا اور جو کچھ آپ سے ہو سکا حضرت کی خدمت کی. اب حضور بھائی جان بابا رحمۃ اللہ علیہ کو یہ احساس ہوا کہ حضرت کے پیر درد کر رہے ہیں تھکان کی وجہ سے. آپ حیرت کریں گے، قبلہ حضور بھائی جان ہلکے سے حجرے میں داخل ہوئے اور داخل ہونے کے بعد سرکار کے قدموں کو دبانے لگے. تو سرکار نے سوچا کہ کوئی مرید ہوگا، آیا ہوگا، حضرت نے بھیجا ہوگا کہ جا کر خدمت کیجئے، پاؤں دبائیے. آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ تقریباً میں نے اپنے بڑوں سے سنا کہ 1.5 گھنٹے سے زیادہ وقت ہو گیا حضرت پاؤں دباتے جا رہے ہیں. سرکار کی آنکھ کھلی تو دیکھا کہ حضور بھائی جان تو فوراً اٹھ گئے اور اٹھ کر بیٹھے اور آپ نے فرمایا کہ اصغر علی بھائی جان آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ سید زادے ہیں، آپ میرے بھائی ہیں، آپ میرے قدم کیوں دبا رہے ہیں؟ تو میرے تایا حضور مسکرا کر عرض کرنے لگے کہ سرکار آپ مہمان ہیں، میں میزبان ہوں، اور ایک مہمان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنے مہمان کی خدمت کرے، ایک میزبان کی ذمہ داری. تو یہ محبتیں تھیں، یہ تعلق تھا. اور الحمدللہ حضور بھائی جان بابا رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد جو رنج سرکار کو ہوا وہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. ہمیں بٹھا کر سمجھایا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے بیٹا تعلیم جہاں چاہو حاصل کرو مگر فکر وہی رکھنا جو تمہارے بزرگوں کی، عقیدہ وہی رکھنا جو تمہارے بزرگوں سے تمہیں ملا ہے. تعلیم جہاں چاہو حاصل کر لو لیکن ہمیشہ اپنی فکر خانقاہی رکھنا. اور یقین جانو جب پڑھ کر کے یہ فقیر آیا تو ظاہر سی بات ہے 9-10 سال کا عرصہ کوئی چھوٹا موٹا عرصہ تو نہیں ہوتا، تو مولویت تو مجھ پر بھی غالب تھی. لیکن آج اس بارگاہ میں ڈنکے کی چوٹ پر کہتا ہوں کہ فقیر کو اگر کسی نے پالش کیا ہے تو وہ سرکار حضور کاظم پاشا کی ہے. تو اگر یہ جو کچھ تھوڑا بہت نکھار آپ دیکھ رہے ہیں یہ سرکار ہی کا فیضان ہے اور آپ ہی کی تربیت ہے. اب عزیزان گرامی 5 منٹ اور اہل بیت کی بارگاہ میں حاضری اور گفتگو کو تمام. عزیزان گرامی سرکار سید کاظم پاشا رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی میں کبھی اپنے عقیدے، اپنے موقف اور اپنے نظریے کے ساتھ کمپرومائز نہیں کیا. اور آپ نے اپنے مریدوں سے بھی یہی کہا کہ زمانہ چاہے ادھر سے ادھر ہو جائے لیکن اس خانقاہ سے جو پیغام دیا گیا ہے تادم حیات تمہیں اسے فالو کرنا ہے اور کبھی اپنے قدموں کو پیچھے نہیں ہٹانا، کیونکہ تمہاری پشت پناہی کوئی اور نہیں کر رہا ہے، تمہاری پشت پناہی بغداد سے خود غوث پاک فرما رہے ہیں. تو عزیزان گرامی اپنی خوش نصیبی پر جتنا ناز کرو اتنا کم ہے کہ سرکار نے آپ کو وہ دامن عطا کیے ہیں کہ جن دامن کو ملنے پر ہمیں اور آپ کو ناز ہونا چاہیے. بات اہل بیت کی آ گئی تو ایک روایت سنتے چلیے. ابھی 18 ذی الحج چند ایام ہوئے گزری، بہت سے معاملات ہوئے اور وہ کیا ہوئے یہ آپ سے بہتر کون جانتا ہے. اور آپ دیکھتے ہیں کہ جب بھی اہل بیت اطہار کا ذکر ہوتا ہے اور جب کوئی مولائے کائنات کا نام لینے لگتا ہے تو آپ جانتے ہیں کہ فوراً اسے اہل سنت سے خارج کر دیا جاتا ہے کہ لگتا ہے یہ تو ان کی طرف مائل ہو گیا، لگتا ہے یہ تو فلاں کی طرف مائل ہو گیا. عزیزان گرامی 18 ذی الحج کا وہ موقع ہے کہ جس موقع پر میرے اور آپ کے آقا نے اپنے مولا کا ہاتھ پکڑ کر ارشاد فرمایا تھا کہ من کنت مولا ہو فعلی بن مولا. اب بات کو سمیٹنے لگا ہوں. 18 ذی الحج کے آنے پر جو لوگ کہتے ہیں کہ مبارکبادی کس بات کی دے رہے ہو تو میں ان کا رجحان حدیث کی طرف کروانا چاہوں گا
اور بتانا چاہوں گا کہ جب میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام غدیر خم پر مولائے کائنات کا ہاتھ پکڑ کر کے یہ فرمایا کہ من کنت مولا ہو فعلی مولا، تو سب سے پہلے جس نے آگے بڑھ کر کے مولائے کائنات کو مبارکبادی دی ہے وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر بن خطاب کی ذات ہے، جنہوں نے آگے بڑھ کر کے کہا تھا کہ یا امیر المومنین آپ کو مبارک ہو، آج سے آپ ہمارے بھی مولا ہیں اور ہر مومن اور مومنہ کے مولا ہیں۔ اصبحت وامسیت کل مولا آقا نے بولا صدیق کا مولا، صداقت بولے فاروق کا مولا، عدالت بولے عثمان کا مولا، سخاوت بولے صبر کا بابا، شجاعت بولے۔ سب سے پہلے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر بن خطاب نے مبارکبادی دی اور دینے کے بعد یوں فرمایا کہ آج سے آپ ہمارے بھی مولا ہیں اور ہر مومن اور مومنہ کے مولا ہیں۔ لیکن اس زمانے میں بھی منافق ہوا کرتے تھے۔ ایک شخص تھا جس کا نام تھا حارث بن نعمان فہری۔ اس نے جب سنا کہ حضور نے علی کا ہاتھ پکڑ کر کے یہ فرما دیا کہ من کنت مولا ہو فعلی مولا، تو دوڑا ہوا گھوڑے پر سوار ہو کر نبی کی بارگاہ میں آیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ، آپ نے مجھ سے کہا، آپ نے ہم سے کہا کہ خدا ایک ہے، ہم نے مان لیا۔ آپ نے کہا کہ نماز پڑھو تو ہم نے پڑھی، آپ نے کہا کہ حج ادا کرو تو ہم نے حج بھی ادا کیا، آپ نے کہا کہ زکوٰۃ دو تو ہم نے زکوٰۃ دی، آپ جو جو کہتے رہے ہم کرتے رہے، لیکن یا رسول اللہ یہ کیا؟ آپ نے علی کا ہاتھ پکڑ کر علی کو تمام صحابہ پر فضیلت دے دی۔ اے اللہ کے نبی یہ بتائیے کیا یہ عمل آپ نے اپنی مرضی سے کیا ہے؟ کیا یہ عمل آپ نے اپنی مرضی سے کیا ہے؟ تو نبی نے فرمایا کہ اے حارث بن نعمان فہری سن لے، میں اس وقت تک کوئی کام نہیں کرتا جب تک میرا رب مجھے حکم نہیں دے دیتا، اور یہ مقام غدیر خم پر میں نے جو علی کا ہاتھ پکڑ کر کے من کنت مولا ہو فعلی مولا کہا، یہ اپنی مرضی سے نہیں اللہ کے حکم سے کہا ہے۔ اللہ کے حکم سے کہا ہے۔ وہ چڑھ کر جانے لگا سواری پر سوار ہونے کو اور چلتے چلتے کہنے لگا اے پروردگار، جو بات محمد رسول اللہ نے کہی ہے اگر وہ سچ ہے تو ابھی مجھ پر عذاب نازل فرما۔ یہ ولایت علی کا منکر ہے، سننے آپ کیا کہا اس نے کہ اے پروردگار، اگر حضور نے جو بات کہی ہے وہ سچ ہے تو ابھی مجھ پر عذاب نازل فرما۔ اب ذرا غور کر لیں، خدا کو ماننے والا تھا، رسول کو بھی مانتا تھا، نماز پر بھی عمل تھا، حج بھی ادا کر آیا تھا، زکوٰۃ بھی دیتا ہوگا، مگر آپ دیکھیں کہ جب علی کی ولایت کا انکار کیا اور کہا کہ پروردگار اگر حضور نے جو کہا وہ سچ ہے تو اے اللہ ابھی مجھ پر عذاب نازل فرما۔ کتاب کا نام ہے نور الثقلین، کتاب لکھنے والے ہیں ابراہیم بن محمد الجوینی۔ وہ لکھتے ہیں کہ اس نے جب اپنی زبان سے کہا کہ پروردگار ابھی مجھ پر عذاب نازل فرما، لکھنے والے نے لکھا کہ ابھی وہ سواری پر سوار بھی نہ ہوا تھا کہ آسمان سے اللہ نے پتھر نازل کیا اور وہ پتھر اس کے سر پر اتنا زور سے گرا کہ وہ زمین پر گر کر مر گیا۔ جو ولایت علی کا منکر ہوتا ہے پھر اس پر اللہ رب العزت عذاب نازل فرماتا ہے۔ تو الحمدللہ ہماری نسبتیں ان بزرگوں سے ہیں
جنہوں نے ہمیں علی اور غوث جلی کا دامن دیا۔ میں تمام مریدین سے یہی گزارش کروں گا، اور مجھے تو یقین ہے یہ جو دامن آپ نے پکڑا ہے نا، بڑا مضبوط دامن ہے پیارے، بڑا مضبوط دامن ہے۔ سچے دل سے اس خانقاہ سے، اس بارگاہ سے اور اس خانقاہ کے شہزادگان سے جڑے رہو۔ میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں دنیا میں بھی سرخرو رہو گے اور انشاءاللہ حشر میں بھی سرخرو رہو گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔